السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام افراز احمد ہے، میں چھٹی جماعت کا طالب علم ہوں۔ میرے اسکول کا نام گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول کمرال ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے گاندھی جی کی ابتدائی تعلیم۔ گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا، والد کا نام کرم چند تھا، اس لیے ان کا نام موہن داس کرم چند پڑا۔ آپ 2 اکتوبر 1869 عیسوی میں گجرات کے گاؤں پوروا بندر میں پیدا ہوئے۔ لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم پوروا بندر میں ہی حاصل کی۔ بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے، وہاں بیچلر پاس کی اور پھر واپس لوٹ کر آئے۔ یہاں وکالت کا پیشہ اختیار کیا، نامی پرامن تاریخ چلانے میں مصروف ہوئے۔ اس دوران انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ قابل عزت مہمان خصوصی و دیگر اساتذہ کرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منصور احمد ہے، میں 7ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ میں گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول کمرال میں زیر تعلیم ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے مہاتما گاندھی کے بارے میں۔ گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا، والد کا نام کرم چند تھا، اس لیے ان کا نام موہن داس کرم چند گاندھی جی پڑا۔ آپ 2 اکتوبر 1869 عیسوی میں گجرات کے گاؤں پوربندر میں پیدا ہوئے۔ لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم پوربندر میں ہی حاصل کی، بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ پیارے بچوں، آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آج 2 اکتوبر کا مبارک دن ہے اور 2 اکتوبر 1869 عیسوی کو ہمارے جو عظیم لیڈر جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کا نام مہاتما گاندھی جی تھا اور بچہ بچہ ان کو جانتا تھا، اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں کلیدی رول اور اہم رول انہوں نے ادا کیا تھا۔ ان کا آج جنم دن ہے اور پیارے بچوں، جس طرح سے آپ سپٹمبر 15 سے ہی اس مشن میں جڑے ہیں، اس ابھیان میں جڑے ہیں، جس کا نام سوچھتا پکھواڑا تھا اور ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چلائی گئی ابھیان، اس میں آپ نے بالکل مسلسل 15 دن صفائی کا جو پیغام تھا وہ جنہت میں پہنچایا، وہ گھر گھر پہنچایا، وہ اویئرنیس، وہ پیغام وہ تمام سوسائٹی میں آپ نے دیا، اور صفائی کتنی ضروری ہے، صفائی کا کیا کارن ہے، صفائی کیوں ضروری ہے، سوچھتا ہی سیوا جو ابھیان ہے وہ چلا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، گاندھی جی کی کچھ خاص باتیں جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں 200 سال تک انگریزوں کا راج رہا۔ کس کا راج رہا؟ انگریزوں کا راج رہا۔ بڑی منتیں کرنی پڑی، بڑی جدوجہد کرنی پڑی ان کو بھگانے کے لیے۔ بالآخر بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، لیکن گاندھی جی نے ایک کلیدی رول ادا کیا کہ ان کو یہاں سے خدیڑنے میں، انگریزوں کو یہاں سے، جو برٹش گورنمنٹ تھی اس کو یہاں سے نکالنے میں اور ہندوستان کو پورن سوراج دلانے میں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں گاندھی جی کے ساتھ جو باقی لیڈرز تھے ان کا یہ کہنا تھا۔ تحریک میں انہوں نے حصہ لیا ہے، پہلے بھی تحریک چلائی ہے، جس میں ڈانڈی مارچ، جب نمک جو ہے وہ بند کیا گیا تھا ہمارے ہندوستان میں، تو ڈانڈی مارچ ہوا تھا اس دن نمک کے لیے۔ اور اس کے بعد ستیہ گرہ، جب تاریخ کی جب شروعات ہوئی، ستیہ گرہ ایک پروٹیسٹ تھا، ایک مارچ تھا انگریزوں کے خلاف کہ آپ ہمارے ہندوستان سے باہر چلے جائیں۔
لیکن گاندھی جی نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آپ نے لڑنا ہے، لیکن پرامن تاریخ سے لڑنا ہے، پرامن طریقے سے لڑنا، اپنا احتجاج درج کروانا ہے، لیکن کوئی ہتھیار انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو تھا وہ پرامن کا راستہ تھا۔ انہوں نے کسی کو مارا نہیں، انہوں نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی، انہوں نے کبھی گولی نہیں چلائی، انہوں نے احتجاج کے ذریعے انگریزوں کو مجبور کر دیا کہ ہندوستان چھوڑنے میں۔ یہ سبق ملتا ہے، یہ مورل ملتا ہے گاندھی جی کی ٹیچنگ سے۔ جب ان کی فلسفی پڑھیں گے آپ آگے، جب آپ ہائر کلاسز میں جائیں گے، آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی نے بیرسٹری کا ایگزام جو تھا، بیرسٹری کا امتحان جو تھا وہ پاس کیا تھا جنوبی افریقہ میں، اور واپس آ کر وہ ہندوستان میں وکالت کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا تھا، یعنی وہ بہت ہی بڑے وکیل تھے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی بھی قوم کو آزاد ہونا ہوگا، کسی بھی قوم کو آزادی ڈھونڈنی ہے، سب سے پہلے ان کو ایک جٹ رہنا ہوگا، ایکتا ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ یکجہتی، ایکتا ہونی چاہیے، آپس میں وہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ ہر قوم کا مستقبل، ہر قوم کی ترقی اور تعمیر کا راز جو ہے وہ سب سے پہلا جو مول منتر جس کو ہم کہیں گے وہ ہے ایکتا۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ پرامن احتجاج، پرامن طریقے سے اپنی بات کو رکھنا۔ پرامن طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی سے گالی گلوچ نہیں کرنی، کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کرنی، کبھی کسی کے اوپر حملہ نہیں بولنا، دعویٰ نہیں بولنا، ہتھیار نہیں اٹھانا، بندوق نہیں چلانی، گولی نہیں چلانی، بلکہ کیا کرنا ہے کہ امن اور شانتی اور بھائی چارے سے کسی بھی قوم کو جیتنا ہے۔ جو بھی آپ لڑائی لڑ رہے ہو اس کو اگر اپنی عین منوانی ہوگی آپ نے، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھائی چارے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ اپنی جدوجہد آپ نے جاری رکھنی ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کہ دھوتی میں وہ دھوتی پہنتے تھے، چرخہ کاٹتے تھے، سوت کاٹتے تھے، کہ ان کی دھوتی میں ایک بھی جیب نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ جیب نہیں تھا، دھوتی میں جیب نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے کرم ایسے ہیں، آج ہر نوجوان، ہر ایک نوجوان کی جیب میں ایک گاندھی جی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے اگر میں آپ کو بتا دوں، یہ میرے ہاتھ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ 500 کا کیا ہے؟ نوٹ ہے نا؟ اس میں کیا بنا ہے؟ اس میں ہے نا گاندھی جی۔ اس گاندھی جی کی شکل، ان کی تصویر اگر اس نوٹ پہ نہیں ہوگی، کیا یہ نوٹ مارکیٹ میں بکے گا؟ کیا اس کی ویلیو ہوگی؟ ہاں یا نہ بولو، ہوگی؟ نہیں نہ ہوگی۔ تو ان کے کرم ایسے تھے کہ آج ہر نوجوان کی جیب میں ایک ایک گاندھی جی، کم سے کم آپ کے پاس 10 روپے یا 5 روپے کا نوٹ تو رہتا ہوگا جیب میں، یعنی اس میں گاندھی جی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ممکن کیسے ہوا؟ انہوں نے وہ مقام حاصل کیا پڑھائی سے، اپنے صبر سے، اپنے کام کرنے کے طریقے سے۔ یہ چیزیں ہمیں مائل کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں انسپائر کرتی ہیں کہ ہمیں ایسا بننا ہے۔ آئی سمجھ؟ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ گاندھی جی کی وہ ٹیچنگ کو فالو کر کے، ان کی ایجوکیشن کو فالو کر کے، انہوں نے جو بتایا اس پہ چل کے، اور پیار محبت سے ہم آگے بڑھیں گے، ہمارا ملک خوشحال بنے گا، ہمارا ملک تعمیر اور ترقی کی راہ میں گامزن ضرور ہوگا، اور ہے بھی۔ لیکن ضرورت کیا ہے کہ ہمیں پیار اور محبت ہر ایک مذہب کے ساتھ، ہر ایک فرقے کے ساتھ، ہر ایک رنگ و نسل کے لوگوں کے ساتھ، بلا کسی مذہب، رنگ، نسل، امتیاز کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔